اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کے حوالے سے مقطعات اور حروف مقطعات پر میں نے بہت سارے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے کچھ سوالات بھی بھیجے، تو ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک ایسا پروگرام بھی ترتیب دیا جس میں مقطعات کو سوالاً جواباً ہم نے ڈیل کیا، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ جتنے مختلف سوالات جو حروف مقطعات کا احاطہ کرتے ہیں ہم ان کو شامل کر لیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے وہ تمام سوالات اس میں شامل ہو جائیں جن کا حروف مقطعات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ پھر بھی سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اپنے کامنٹس میں اسے ڈالیے تاکہ ہم اگلے کسی پروگرام میں اس کو شامل کر سکیں اور مختلف حوالے سے ہم اس موضوع کا احاطہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اور اگر آپ یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے تاکہ علم کا یہ دیا جلتا رہے، آگے بڑھتا رہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں ایسے حروف ہونے چاہیے جن کے کوئی معنی نہ ہو؟ مفسرین نے اس سوال کو بہت ہی خوبصورتی سے چھیڑا ہے۔ علامہ طباطبائی نے فرمایا اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغام مبین یعنی قرآن پاک میں ایسی کوئی چیز ہو جس کے معنی معلوم نہ ہوں، ایسے کلمات ہوں جو سمجھ میں نہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر نے اور ہر مکتبہ فکر کے علماء نے مختلف حوالوں سے ان حروف کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کفار قریش اور دشمنان اسلام کو اگر یہ چیزیں اچنبھا لگتی اور ان کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ ضرور سوال کرتے، بلکہ وہ تو تانے دیتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یہ کیسا کلام ہے کہ جس میں ایسے حروف ہیں جو کسی کو معلوم ہی نہیں۔ تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ تو یہی ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے عرب ان حروف کے استعمال سے ناواقف نہیں تھے، کسی نہ کسی طرح سے وہ ان حروف کے حوالے سے علم رکھتے تھے اور جانتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن پاک نے حروف کے اس علم کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ یہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ اس کا احاطہ کر سکیں، اور ان کی دسترس سے یہ اتنا باہر ہو گیا کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ اس کو کوئی جواب دے سکیں۔ مثلا وہ تو ایک حرف کے اوپر شعر کہہ دیتے تھے، مثال کے طور پر قلت لہا قفی فقالت لی قاف، میں نے اس سے کہا کہ ٹھہر جاؤ اور اس نے کہا میں ٹھہر گئی۔ اور اس میں شاعر نے قاف کا استعمال اس طرح کیا ہے کہ بار بار استعمال کر کے بتایا ہے کہ میں حرف کا بادشاہ ہوں، میں حرف کو جیسے چاہوں استعمال کر سکتا ہوں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں علم تھا تو بعد میں اس علم کو کیا ہو گیا اور یہ کیسے یہ علم کھو گیا؟ تو یہ ایک پیچیدہ لسانی معاملہ ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایک لاشعوری علم ہوتا ہے، لیکن اس کا ٹیکنیکل جواب جو کوئی گرامیرین دے سکتا ہے یا کوئی ماہر لسانیات دے سکتا ہے اس طرح سے کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ علم موجود تھا اور وہ علم لوگوں کے ذہن میں وہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ جو حرف استعمال کیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو اس سورہ میں اس حرف کو استعمال کیا گیا ہے تو ان کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق کتنا ہے، کس حد تک گیا ہے، اس کے اندر کیا کیا پیچیدگیاں ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ علم کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہی اس بات کے اوپر ہم مزید روشنی ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچے کو علم کو دیکھا جائے تو بچہ اپنی زبان کی گرامر کو بخوبی جانتا ہے، مگر وہ اندرونی طور پر جانتا ہے، وہ اس کی وضاحت اور اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا۔
تجزیہ کرنے کے لیے پھر اسے گرامر کے لیسن لینے ہی پڑتے ہیں۔ اس لیے یہ علم اپنی جگہ پر ہے، اور علم جتنا ہم کھولیں گے اتنا پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے ہم نے جو اس کے مختلف ویڈیوز میں اس پیچیدگی کو بھی ظاہر کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس حوالے سے ان حروف کا کتنا عظیم استعمال ہے اور باکمال استعمال ہے کہ جس کو ہم جتنا تجزیہ کرتے جائیں گے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کہا گیا کہ اگر کسی حرف کو ہم جملے میں استعمال کریں یا کسی لفظ میں استعمال کریں تو کیا یہ اس میں استعمال ہوتے ہیں؟ بے شک ان صورتوں میں اس طرح کا استعمال بھی ہے کہ ہم کسی حرف کو اسی سورہ کے مختلف جملوں میں دیکھتے ہیں، اس حرف کو اسی سورہ کے جملوں میں دیکھتے ہیں، اسی کے قافیے اور ردیف میں دیکھتے ہیں، اور ہر طرح سے وہ ہمارے ایک وضاحت کرتے ہیں کہ ہم اس سورے کا حصہ ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان حروف کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی سوال کیوں نہیں پوچھا؟ اس کا جواب وہی ہے جو میں نے پچھلے جواب میں دیا ہے کہ یہ ایسا علم تھا کہ انہیں اس کا شعوری نہیں مگر لاشعوری علم تھا کہ یہ استعمال جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عرب شعراء اس کا استعمال کرتے تھے، اور اس لیے یہ جواب اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگرچہ قرآن پاک کے مکمل طور پر سمجھنے کا دعویٰ تو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان حروف کا مطلب سمجھ لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان حروف کا ہم نے جو وضاحت کی ہے وہ لسانی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی کوئی روحانی دلیل دیتا ہے یا کوئی وہ اس کے لیے کوئی عددی دلیل دیتا ہے یا کوئی اور دلیل دیتا ہے تو اس کا ہمارے علم سے یا ہمارے مضمون سے یا ہمارے ریسرچ سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہے کہ ہم سارا علم جانتے ہیں اور یہی حرف آخر ہے، کیونکہ ریسرچ جو ہوتی ہے ریسرچ اوپن کی جاتی ہے تاکہ علوم کو کھولا جائے۔ اگر کوئی شخص آگے بڑھ کر ان حروف کے حوالے سے مزید ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، لاجک لے کر آتا ہے اور شواہد لے کر آتا ہے تو خوش آمدید، ویلکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح سے ریسرچ کا جو ہے وہ راستہ کھلتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، ایک سوال دوسرا ہے کہ کیا حروف سمجھے بغیر ہم قرآن کے سمجھنے کا بنیادی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن کا جو فہم ہے یہ تو جاری رہے گا، کائنات کے اینڈ تک جاری رہے گا، یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ انسان فہم کے اس سمندر میں اپنا حصہ ڈالتا رہے گا، اور وہ ڈالنے کا اس کے اوپر حق ہے قرآن کا۔ یہ کوشش کرنی جو ہے یہ انسان کا حق ہے، اور یہ کرتا رہے، اور جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی نہ ہو اس حوالے سے کہ اس نے جو ایفرٹ کر سکتا تھا کیا اس نے وہ ایفرٹ کی۔ اصل بات یہ ہے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا حروف کے استعمال کا کوئی اسلوب عربی ادب میں موجود تھا؟ بالکل موجود تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی ادب میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں چہل کاف ہے، جس میں ایک ہی چھوٹی سے یعنی عبارت میں 40 بار کاف کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قصیدہ تائیہ ہے جس میں حرف تا کا بہت استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ چیز آج بھی مختلف فلسطینی شعراء وہ اپنے شعر انہی حروف کے میم کے حوالے سے، نون کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کیا حروف کے اپنے بھی کوئی معنی ہوتے ہیں؟ ہاں، حروف کے اپنے بھی معنی ہوتے ہیں۔ مثلا الف کا مطلب ہے بچڑا، میم کا مطلب ہے پانی، نون کا مطلب ہے مچھلی اور دوات، اور قاف کا اشارہ کوہ قاف کی طرف ہے، عین کا مطلب ہے چشمہ، آنکھ، تو اس لیے حروف کے بھی اپنے معنی ہوتے ہیں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حروف والی صورتوں میں ان حروف کا استعمال زیادہ یا غیر معمولی ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہاں میں ہے۔ بے شک ایسا ہے کہ اس کا استعمال غیر معمولی ہے، اور ان حروف پر ترکیز ہے، ان حروف کو مرکز بنایا گیا ہے، اور ان حروف ہی کے حوالے سے ان صورتوں کا ایسا استعمال کیا گیا ہے کہ ان حروف کے حوالے سے ان صورتوں کے مضامین میں یہ استعمال کیا گیا ہے کہ جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خاص
تعلق اور ربط موجود ہے۔ اور خاص طور سے قافیہ اور ردیف، مثلا سورہ قلم میں جس کے سب سے پہلے نون ہے، اس کے اینڈ میں نون اور میم دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نون ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا مضامین سورہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ بے شک ایسا بھی ہے، یعنی ان صورتوں کے مضامین کا بھی ان حروف کے ساتھ یا ان حروف کے معنی کے ساتھ یا ان حروف کی اصوات کے ساتھ یا ان حروف سے بنے الفاظ کے ساتھ خاص تعلق ہے، اور یہی چیز ہمیں تمام صورتوں میں یہ ملتی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا ان حروف کے قافیے اور ردیف کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ تو بے شک میں نے ابھی پچھلے سوال کا جواب اسی طرح دیا تھا کہ اس کا جواب یہی ہے کہ ان کا تعلق آپس میں ردیف اور قافیے کے ساتھ بھی ہے۔ ایک اور چیز آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اگر ہم ایک حرف کو اٹھا کر کسی دوسرے سورہ والے حرف پر رکھ دیں تو کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، بلکہ عجیب سا لگتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ قاف کو ہم اٹھا کر نون والی صورت پر رکھیں تو وہ بالکل ہی آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، ان کا بظاہر تعلق ہے جو وہ بالکل ملتا ہی نہیں ہے۔ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر حرف کا اس کی سورہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور اس جانب خصوصی توجہ علامہ سیوطی نے دلائی اور فرمایا کہ اگر قاف کو سورہ القلم پر رکھ دیں تو وہ مناسب نہیں لگتا۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا ہم ایک آیت لے کر کسی حرف کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلاں حرف والی سورہ میں ہوگا؟ جی ہاں، بالکل، بہت حد تک ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم کوئی ایک آیت اس سورہ کی لیں جس میں وہ حرف استعمال ہوا ہو، اور بغیر جانے بغیر پہچانے ہم گیس کر سکتے ہیں بہت حد تک کہ یہ اس میں ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ 100% ہو، لیکن بعض صورتوں میں یہ 100% اور بعض صورتوں میں یہ 80% تک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کا امکان ہے کہ یہ اس سورہ میں آ سکتا ہے۔ ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان صورتوں میں کچھ ایسی نمائندہ صورتیں ملتی ہیں جو ان حروف کے انتخاب کے ساتھ خصوصی میل کھاتی ہوں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور یہ بہت اہم بھی ہے کہ بعض صورتوں میں ایسی نمائندہ آیات موجود ہیں کہ جو ان حروف کے حوالے سے انتہائی مناسب لگتی ہیں، اور لگتا ہے کہ بالکل انتخاب کر کے ان صورتوں کے ان آیات کو منظم کیا گیا ہے، مرتب کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ہم ایک تعلق خاص دیکھتے ہیں۔ اور جیسے کہ ایک اور مثال ہے کہ شیطان کے جو مختلف نام ہیں، الف لام والی صورتوں میں ان کو ابلیس کہا گیا ہے، را میں رجیم کہا گیا ہے، صاد والی سورہ میں اس کو صغیر کہا گیا ہے، قاف والی سورہ میں اس کو قرین کہا گیا ہے، اور کاف ہا یا عین صاد والی سورہ میں اسے عصیہ کہا گیا ہے۔ تو اس طرح ہمیں دیکھتے ہیں کہ سورہ صاد میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو صرف صاد سے میل کھاتے ہیں۔ ایک اور سوال بنتا ہے کہ کیا کوئی ایک واقعہ مختلف صورتوں میں مختلف حروف کے حوالے سے پیش کیا جا سکتا ہے، یا ایسی کوئی اور مثال ہے؟ تو ہاں، بالکل ایسا ہے کہ اگر قصہ آدم و ابلیس کو لے لے اور ہم حرف کے ساتھ اس کو جوڑیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ابلیس کے واقعے کو اگر ہم الف لام میم کے ساتھ دیکھیں گے تو بالکل اس کے حوالے سے لگتا ہے، اور اگر ہم اس کو را کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بالکل اس کے حوالے سے لگتا ہے۔ اسی طرح صاد کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح لگتا ہے، یعنی آپس میں بڑا تعلق ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ کیا ان حروف کے استعمال قرآن کے چیلنج جو وہ دیتا ہے لوگوں کو کہ کیا تم ایسی کوئی مثال لا سکتے ہو، ایسی سورہ لا سکتے ہو، تو کیا اس سے بھی کوئی مطابقت ہے؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان میں ان صورتوں میں 1، 2، 3، 4 اور 5 استعمال ہوئے ہیں، جبکہ جو عربی شعراء تھے وہ ایک حرف سے کبھی آگے نہیں بڑھے تھے، اور ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ کسی ایک حرف کو لے کر وہ کسی ایک حرف سے زیادہ کو لے کر وہ اپنے مضامین کو مرتب کریں۔ یہاں تک تو یہ ان کا لسانی استعمال ہے، اور جہاں تک اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس پیغام کا سوال ہے وہ یہ ہے
کہ اس کا جو پیغام ہے وہ تو ازل سے لے کے ابد تک جاری رہے گا، جبکہ شاعری جو ہے وہ 2-4 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس کی کوئی حیثیت ہوتی بھی نہیں ہے، ویسے بھی وہ ہوا میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ تصورات سے آگے وہ نہیں بڑھتے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا حروف کا علم پہلے کسی کو تھا؟ تو اس سارے مطالعے سے ہمیں جو بات کھلتی ہے وہ یہ ہے کہ حروف کے استعمال کی روایت بھی موجود تھی، اور حروف کا علم بھی بہت سے علماء کو مختلف حوالوں سے تھا، اور یہی چیز جو تھی وہ بہت اہم اس لیے تھی کہ ہم نے تحقیق سے ثابت کیا کہ مختلف علماء نے جو مختلف توجیہات پیش کی تھی، ہم کو ان کو اکٹھا کیا، اور انہی کے حوالے سے ہم نے وہ تمام کو جمع کر کے جو تصویر بنائی، تو اس میں تمام کے تمام کو بھی شامل کیا، اور اس میں مختلف رنگ ڈال کر ہم نے اس کو ایک تحقیق کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو پھر یہ سارے جو معنی ہیں وہ کھل کر اور سامنے آ گئے، اور ہم نے اس کو کمپریہنسو انداز میں پیش کر کے اس تصویر کو مکمل کیا، اور یہ تصویر اس طرح سے مکمل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ علماء نے کہا کہ صورتوں کے نام ہیں، تو ہم نے بھی دیکھا کہ واقعی صورتوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ ٹائٹل ہوتے ہیں، اور ٹائٹل جو ہوتے ہیں وہ اس کے نفس مضمون کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے روشنی ڈالتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ ان کا مضمون سے تعلق ہے، تو اس طرح ہم نے اس کو سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نام ہیں، تو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پایا کہ اس کے حوالے سے ہمیں ان صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی، اسماء اعظم کی اور اسماء عظیم کے وہ صفات بھی ہمیں ملی ہیں کہ ہم نے ان کو بھی سپورٹ کیا۔ اس طرح ہمارے سامنے جو بھی علماء نے جو کچھ کہا تھا، اس حوالے سے ہمارے جتنی معلومات اکٹھا ہوئی، ہم نے ان کو یعنی رد نہیں کیا، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ریسرچ جو ہے وہ آل انکلوسیو ہے۔ اسی طرح علماء نے ان کو کہا کہ ان حروف کا صورتوں کے آہنگ کے ساتھ تعلق ہے، تو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے بتایا کہ قافیہ اور ردیف سارے کے سارے اس سے ملتے جلتے ہیں۔ پھر علماء نے کہا کہ یہ مفاتیح ہیں، تو جب ہم نے ان کو اسٹڈی کیا تو ہم نے ان کا نام کی لیٹرز رکھا، اور ہم نے دیکھا کہ آپس میں جو ہے یہ دونوں کا بڑا تعلق ہے، کہ کی لیٹرز تو وہی ہوتے ہیں جن میں مضامین کو سمو یا نچوڑ ان کا جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم نے تمام علماء کی آراء کو ملا کر آل انکلوسیو ایک سٹڈی آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس حوالے سے اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھی بھی ایسا ہو جو تشنہ رہ گیا ہو، تو آپ ضرور اپنے کامنٹس میں اس کو ڈالیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے لائک اور شیئر کریں گے، اسے سبسکرائب کریں گے اور اسے آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی سماعت کا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔